بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسائی آپ کو یسوع مسیح اور قرآن مجید مسیح اور ابن مریم کا خطاب دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی ولادت تاریخی انسانی کا عظیم ترین معجزہ تھی، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم جو کہ بہت خوبصورت تھیں اور بذریعہ فعال آپ کی کفالت حضرت زکریہ کے سپرد کر دی گئی۔ آپ بچپن ہی سے پاکیزہ صفات اور زاہدہ تھیں۔ مسجد کا ایک حجرہ آپ کی رہائش کے لیے مخصوص تھا، جہاں آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت زکریہ جب آپ کے پاس جاتے تو بے موسم کے پھل موجود ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے۔ آپ کی عمر 13 سے 15 سال کے درمیان تھی کہ آپ ہجرت کر کے ناصرہ چلی گئیں۔ ایک دفعہ آپ غسل طہارت کے لیے پردے کے پیچھے گئیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر فرشتے نے ایک پھونک ماری اور حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ اناجیل اور دین مسیح کے پیروکار بھی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی وہ یوسف نجار کو حضرت مریم کے منگیتر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یوسف نجار سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے عیسائی آپ کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں تو آپ کو یوسف نجار کا بیٹا بتاتے ہیں۔ قرآن کریم نے غالباً اسی وجہ سے آپ کو ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کر واضح کیا ہے کہ آپ یوسف کے بیٹے ہرگز نہیں ہو۔ قرآن اور انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل ہی نام اور لقب مقرر فرما دیا تھا۔ انجیل میں ہے، جب فرشتے نے حضرت مریم کو آپ کی ولادت کی بشارت دی تو کہا، دیکھ تو حاملہ ہو گئی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ عیسیٰ اصل میں عبرانی میں یشوع ہے، جو بگڑ کر یسوع اور عربی میں عیسیٰ ہو گیا۔ عبرانی میں اس کے معنی سید یا سردار کے ہیں۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو رومی شہنشاہ قیصر آگسٹس کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا کہ تمام لوگوں پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس وقت شام کا رومی حاکم کورنس تھا، چنانچہ گرد و نواح کے لوگ رسم نویسی کے لیے چند مخصوص مقامات پر بلائے گئے۔ یوسف نجار اور حضرت مریم بھی ناصرہ سے روانہ ہو کر بیت لحم آئے اور وہیں مریم کے بدن سے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ سورۃ مریم میں ہے کہ وضع حمل کے وقت حضرت مریم شرم و حیا کی بنا پر سب سے علیحدہ ہو کر ایک مقام پر چلی گئیں اور ایک بلند جگہ پر کھجور کے تنے کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ وہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد لوگوں سے کلام کیا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ شریعت موسوی کے مطابق 8ویں دن آپ کا ختنہ ہوا۔ اس اثناء میں یہ خبر عام ہو گئی کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ یروشلم کا رومی حکمران آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ حضرت مریم آپ کو لے کر وادی نیل کے بالائی حصے مصر منتقل ہو گئیں۔ جب ہیروڈیس مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا یہودیہ کا حکمران مقرر ہوا تو ماں بیٹا اپنے آبائی وطن ناصرہ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی شہادت تک آپ خاموش رہے، لیکن پھر آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ تب آپ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ نے زندگی بھر شادی نہیں کی اور نہ کسی خاص جگہ پر رہائش اختیار کی۔ قرآن مجید میں آپ کے جن معجزات کا ذکر ہوا ہے، ان میں بن باپ کی پیدائش، شیر خوارگی میں کلام، مٹی سے پرندہ بنا کر اپنے نفس سے اسے زندہ کر دینا، اندھے اور کوڑے کو تندرست کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا اور یہ بتا دینا کہ کس نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا
اور کیا جمع کیا ہے۔ اناجیل میں معجزوں کے مطابق آپ پانی کو شراب میں تبدیل کر سکتے تھے، ناپاک روحوں کا اثر دور کر سکتے تھے، اندھے کو بینائی دے سکتے تھے، بہرے ہکلے اور گونگے کو صحیح کر سکتے تھے۔ آپ کو ہوا اور پانی پر تصرف حاصل تھا اور پانی پر پیدل چل سکتے تھے، جبکہ انجیل میں ایسے بھی کئی واقعات درجہ ذیل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھیس بدل کر چپکے سے لوگوں کے ہجوم سے نکل جایا کرتے تھے۔ اہل یہود چونکہ تعلیماتی مصوی سے ہٹ چکے تھے، علماء یہود آپ کے سخت خلاف ہو گئے اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ متعدد بار انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور سنگسار کرنا چاہا، لیکن آپ یا تو ان کی نظروں سے غائب ہو گئے یا اپنی صورت بدل کر وہاں سے ہٹ گئے۔ ناکامی پر انہوں نے آپ سے انتقام کی دوسری راہ اختیار کی۔ اس وقت پورے شام و فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ یہ علاقہ 4 علاقوں پر تقسیم تھا اور حکومت روم کی جانب سے 4 گورنر متعین تھے۔ یہودیہ کے علاقے کا رومی گورنر نپتس پلاتس اور گلیل کا گورنر ہیروڈس تھا، لیکن وہ مقامی آبادی یعنی یہودیوں کے تنازعات سے زیادہ تعرض نہ کرتے تھے، مگر رومی اقتدار سے غداری اور اس کے استحکام کے خلاف معمولی سے معمولی تحریک بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ یہودیوں نے اپنے رومی آقاؤں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی حضرت مسیح رومی حکومت کے باغی ہیں اور اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حکومت وقت نے آپ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی گرفتاری رات کے پچھلے پہر عمل میں آئی۔ علماء یہود نے آپ پر شریعت مصوی سے انحراف اور حکومت وقت سے بغاوت کا الزام لگایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ آپ کو نپتس پلاتس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے آپ سے سوالات کیے اور قرار دیا کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ گلیل کا گورنر بھی ان دنوں یروشلم میں تھا، تو پلاتس نے انہیں اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا تعلق بھی گلیل سے تھا، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ کو پلاتس کے پاس واپس بھیج دیا کیونکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کو بے گناہ سمجھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن عید فطر یا عید فصیح کا تھا۔ پلاتس ہر سال اس دن ایک ایسا مجرم رہا کر دیتا تھا جس کی سفارش یہودی یا سردار کرتے۔ اس عید پر بھی وہ حضرت عیسیٰ کو رہا کرنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ وہ آپ کے خون ناحق سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا۔ جب پلاتس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑ رہا تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ چنانچہ یہودیوں نے اور بعض روایت کے مطابق گورنر کے سپاہیوں نے مصلوب کرنے کا حکم دے دیا۔ انجیل کہتی ہے کہ پہلے آپ کو کوڑے لگائے گئے اور سپاہیوں نے ان کے کپڑے اتار کر انہیں ایک قرمزی چغا پہنایا، پھر کانٹوں کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ اس کے بعد ایک سرکنڈے سے آپ کو پیٹا گیا، پھر پیپ اور شراب پینے کو دی گئی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ چند لمحے بعد آپ کو سلیب پر لٹکا دیا گیا، بعد مرگ انہیں ایک قبر میں گاڑ دیا گیا۔ 3 دن بعد آپ زندہ ہو کر قبر سے نکل گئے اور اپنے تمام شاگردوں اور یروشلم اور گلیل میں نظر آئے، پھر ایک بدلی آپ کو اٹھا کر لے گئی۔ قرآن مجید میں واقع سلیب کا منکر ہے۔ سورۃ النساء میں ہے، ان لوگوں نے نہ تو مسیح کو قتل کیا اور نہ ہی سلیب پر چڑھایا، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو مسیح کی صورت دے دی گئی اور یہ مصنوعی مسیح سپردار ہوا۔ ان لوگوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ سپاہیوں نے وہ سلیب شمعون کے کندھے پر رکھ دی اور مسیح کے دھوکے میں وہی پھانسی چڑھ گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ صورت بدل کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ آج بھی آسمانوں پر مقیم ہیں اور دوران معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی تھی۔ قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کا زمین پر دوبارہ نزول ہوگا۔ وہ لگ بھگ 40 سال زمین پر گزاریں گے، شادی کریں گے اور انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوں گے۔ حجرہ حضرت عائشہ میں، جہاں پیغمبر الزماں
کا روزہ اطہر ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی۔ نین تارا وائس کے سننے والوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور جو اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔